اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ لیکن ہماری بات چیت میں مہر کے بجائے پہلے بات چیت ہوگی کیا صاحب کیا مطالبات ہیں آپ کے، پہلا لفظ آئے گا مطالبات کا۔ اگر دیندار گھرانہ ہوگا تو یہ کہیں گے صاحب کچھ نہیں، آمنا صدقنا۔ یہ آمنا صدقنا کا مطلب کیا ہے آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ آمنا صدقنا، نہ وہ بولنے والے کو شاید نہیں معلوم کہ آمنا صدقنا کس کو کہیں گے، عربی لفظ ہے، ترجمہ تو آتا ہی نہیں، لیکن زبانوں پہ چلا آ رہا آمنا صدقنا۔ آمنا کا مطلب ہے ہم ایمان لائے، صدقنا کا مطلب ہے ہم نے تصدیق کیا۔ وہاں لفظ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے نبی پر، ہم نے تصدیق کی نبی کی تعلیمات پر۔ کیا نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر لین دین کی بات کی جائے؟ اور عنوان دیا جا رہا ہے اس کو آمنا صدقنا کا۔ کیا آمنا صدقنا ہے صاحب؟ ایک بیٹھک میں میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے گھر کی بات کہہ رہا ہوں، مطالبہ شروع ہوا کیا ہونا چاہیے؟ کچھ نہیں صاحب، آمنا صدقنا۔ پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے اب ذرا کھانے کی بھی بات کر لیں گے، تو میں نے فوری روکا کہ آمنا صدقنا ابھی آپ نے کہا، پھر کھانے کی بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہمارا معاملہ ہے۔ اور آج کل تو نئے مطالبات ہونے صاحب، کچھ بھی نہیں ہونا صاحب، ہمارے کو کچھ بھی نہ کو، بس دو چیزیں صاحب، شادی خانہ اچھا ہونا، کھانا اچھا ہونا، بس یہ دو چیزیں ہونا۔ کھا کھا کے زندگیاں خراب ہو رہی، پیٹ خراب ہو رہا، صحت خراب ہو رہی، لیکن وہ کھانا نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ۔ کبھی سوچا اس بچی والوں کے دل پر کیا بیتے گی؟ اچھا، معاملہ بچی والوں کی طرف سے بھی ہے۔ ایک معاملہ اگر یہ کہا جائے کہ صاحب سیدھا سادہ ہو، ہمارا خاندان بڑا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، مسجد میں نکاح ہو جائے گا، ہم بچی کو رخصت کر کے لے جائیں گے، بچی والے مجھ سے کہ نہیں صاحب لوگ کیا بولیں گے، ہمارا بھی خاندان ہے۔ ایک رشتہ صرف اسی لیے ٹوٹا، بات سب کچھ طے ہو گئی، لڑکے والے مطالبہ کر رہے تھے اس بات کا کہ ہمارا خاندان بڑا ہے، ہم شادی میں صرف مسجد سے نکاح کر کے رخصتی بچی کو ہم کرا کے لے جائیں گے، مزید ہمیں ضرورت نہیں، ولیمہ ہماری طرف سے ہوگا اور ہم آپ کو جتنا آپ مطالبہ کریں گے ہم دیں گے، سنت کے مطابق ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی والے مصر تھے کہ نہیں صاحب ہم لڑکی کو بغیر کھانا کھلائے رخصت نہیں کر سکتے، اس لیے ہماری طرف سے کھانا ہوگا۔ تو اب وہ اصرار تھا صرف اسی بات کا کہ ہم 100 آدمی آپ کو دعوت دیں گے۔ اب لڑکے والے مصر تھے کہ ہمارا خاندان بڑا ہے، 100 آدمی تو ہمارے گھر کے نہیں ہیں، کس کس کو بلائیں، کس کس کو نہ بلائیں، آپ کھانا ہی نہ دیں۔ وہ مصر تھے کھانے پر، یہ مصر تھے کھانا نہ ہونے پر۔ ان کا عذر بھی معقول تھا، ان کا عذر لڑکی والوں کا پتہ نہیں کہاں تک تھا، بس اس پہ بات ہوئی کہ نہیں صاحب رشتہ نہیں جم سکتا، مع السلامہ۔ سنت کے موافق بھی نکاح نہ کرنے کا نتیجہ، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں آمنا صدقنا کا مطلب کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نکاح لڑکا کر رہا ہے، لڑکے والے نکاح کر کے لڑکی کو لا رہے ہیں، ساری تیاری اور ذمہ داری لڑکوں کی ہونی چاہیے، لڑکی پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے لڑکی والوں پر۔ لیکن جس گھر میں بیٹیاں ہوں، ایک سے زائد بیٹیاں ہوں، تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا، ماں باپ کا بچیاں بڑی ہونے کے بعد سے ایک ایک رات ان کی بڑی کٹھن گزرتی ہوگی، اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک جس کو دیا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک متوسط طبقہ اگر کہا جائے تو اگر ایک درمیانی شادی اس وقت کے حالات اور معاشرے کے بندشوں کی وجہ سے شاید ایک محتاط اندازے کے مطابق بھی 4 سے 5 لاکھ سے کم میں شادی نہیں ہو سکتی، ایک محتاط اندازہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ آگے تو جس کا ہے مت پوچھیے۔ کھانے میں اسراف، معاشرے میں اسراف، ہر چیز میں اسراف۔ حالانکہ اسراف کو قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے صاحب اللہ پاک دیا ہے، صاحب میرے کو دیا، میں میری بیٹی کو دے رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، آپ اپنی بیٹی کو بطور وراثت کے دے دیں، کس نے روکا ہے؟ آپ اپنی بچی کو تحفہ دیں، لیکن اس موقع پر، شادی کے موقع پر باضابطہ ایسا خرچ کرنا، ایسا دکھاوا کرنا جو اسلامی اعتبار سے درست نہیں ہے، ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بچی والے بھی مجبور ہیں، کیا کریں گے صاحب، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے،
مجبور ہیں ہم بھی. لڑکے والوں کا تو معاملہ ایسا ہے کہ لڑکا ان کے پاس کیا آیا بس ان کو تو 12 خون معاف ہو گئے. بات چیت کا جو مرحلہ میں نے بیان کیا وہاں سے شروع ہوگا, پھر آگے چل کر رسم کے بعد پھر اگر وقفہ زیادہ لمبا ہے تو ہر سال کی سلامی, پھر اس کے بعد پھر وہ نئے قسم کے رسم و رواج, منجے ہوں گے اور ساچک ہوگی. وہ بے حیائی کے رسم و رواج ہیں جس کا اسلامی کوئی تصور نہیں. اللہ اللہ کر کے نکاح کا دن آیا تو مت پوچھئے, بارات نکلے گی تو غیر شرعی طریقے پر گلابی سر پہ پگڑیاں باندھ کے نکلتے ہیں. راجپوتانہ رسم ہے, ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں ہے, لیکن باضابطہ بارات نکل رہی ہے گلابی پگڑیاں سر پہ باندھ کر, پیلی پگڑیاں سر پہ باندھ کر. اللہ کے بندو عمامہ باندھو تو ثواب ملے گا, سنت کی پیروی ہوگی. لیکن یہ رسم و رواج چلتا ہے. اور پھر مسجد میں نکاح کا ایک سلسلہ آج کل اچھا چل رہا ہے الحمدللہ, سنت کے موافق مسجد میں نکاح ہوتا ہے. لیکن پھر اس مسجد کے نکاح کے بعد کے جو آگے واہیات اور خرافات جو آگے ہیں وہ تو اللہ ہی معاف کرے. مسجد میں نکاح ہو گیا بس 11 خون معاف ہیں. اب نوشہ پوری اپنی بارات کے ساتھ دھوم دھڑاکے کے ساتھ 11 اور 12 بجے سے پہلے شادی خانے کو آنا حرام سمجھیں گے. پھر بھی اگر نکاح نہیں ہوا تو پھر بھی ایک قسم کا ڈر ہے, پتہ نہیں قاضی آئے گا کہ نہیں آئے گا, ذرا کسی طرح آ جائیں گے. لیکن آج کل مسجد میں نکاح اثر میں ہو گیا بس ختم. اب تو پہلے وہاں سے نکلیں گے, بیوٹی پارلر جائیں گے. کہاں ہے صاحب دولہا؟ بیوٹی پارلر میں. کہاں ہے صاحب؟ بیوٹی پارلر میں. وہ بیوٹی پارلر میں سج سجا کے وہاں سے شادی خانہ آئے تک بیچارے 11-12 شوگر کے پیشنٹس ہیں. پہلے تو اس زمانے میں جب تک دولہا نہیں آیا, نکاح نہیں ہوا, دستر شروع نہیں ہوتا تھا. اب تو خیر نکاح پہلے ہو گیا, 9:30 کے بعد سے دستر شروع ہو گیا. واہ, بڑے قسم کے دعوتیوں کو بلائیں گے, میزیں کم ڈالیں گے, وہاں ایسے معلوم ہوگا جیسے خیرات بٹ رہی ہے. یہ سب مراحل ہیں ہمارے معاشرے کے. میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے, ہر ایک اس کو دیکھتا جانتا ہے.